ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کے لیے حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. یہ سورۃ قاف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جو خدا کو یاد کرتا ہے اور وہ دل جو خدا کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ اور زندہ انسان کی سی ہے. وہ انسان مردہ کی طرح ہے جس کے دل میں خدا کی یاد نہیں، اور زندہ ہے وہ جو اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے. یہاں اللہ کی اس محفل میں بیٹھ کر بھی اگر ہمارے دلوں میں خدا کی یاد نہیں اور خدا کی عظمت نہیں تو پھر ہمارا یہاں آنا اور آ کر چلا جانا ہمیں کچھ فائدہ نہ دے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ کے اس کلام میں رکھیں اور وہ چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. پہلی بات جس کا وہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. کیا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کہاں بھاگتا پھرتا ہے؟ کہاں جانا چاہتا ہے؟ کتنا غافل رہنا چاہتا ہے؟ وَنَعْلَمُ، اور صرف اتنا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتا رہے، وہ آزاد ہو گیا. نہیں، اس کی یہ آزادی بہت محدود ہے، بہت تھوڑے دن کے لیے ہے. وہ ہمارے پورے کنٹرول میں ہے، پورے اختیار میں. نہ صرف یہ کہ اس کے ایکشنز، اس کی زبان اور اس سے نکلنے والے کلمات، بلکہ اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات تک بھی. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کے اندر کیا کیا وسوسے اٹھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خیالات آتے ہیں. وہ اللہ کو اور اللہ کی ذات کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کس دل سے یاد کرتا ہے اور کتنی اس کی عظمت محسوس کرتا ہے. وہ ہمیں دور سمجھتا ہے لیکن ہم تو اس کے بہت ہی قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اشارہ جو ہوتی ہے اسی پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے. اگر تسلسل میں خرابی آ جائے تو انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. تو فرمایا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یہ تو ہم اسے جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کے لیے 2 فرشتے دائیں اور بائیں بٹھا رکھے ہیں، جنہیں قرآن پاک کی ایک اور صورت میں کرام کاتبین کہا گیا، کہ معزز لکھنے والے جو اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں. اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں. ان کے لکھنے کی حالت کیا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ اس کی زبان سے کوئی بات ہی کیوں نہیں نکل، کوئی چھوٹا سا لفظ، یلفظ لفظ سے نکلا ہے، کوئی لفظ نکلتا ہی ہے کسی بھی قسم کا، اچھا یا برا، مگر یہ کہ حاضر باش نگران اسے لکھ لینے کے لیے موجود ہے.
اور बाज़ औक़ात इंसान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज उसकी उम्र भर की कमाई और उम्र भर की नेकियों को जाया कर देने के लिए काफी हो जाता है। यहाँ भी उसी चीज की तरफ एहसास दिलाया गया कि इंसान खाह अपने तय अपने ख्याल में बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला ही क्यों नहीं, लेकिन अगर वो गफलत में बेसोचे समझे बगैर महसूस किए ऐसी बातें जबान से निकालता चला जाता है जो दूसरों की दिल आजारी का बायस है, दूसरों के लिए तकलीफ का बायस है, तो वो उसकी तमाम नेकियों को मलिया मेट कर सकती है। लिहाजा इंसान अपने मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज के लिए जवाबदेह है। यही जबान इंसान के दर्जात को बुलंद करती है और यही जबान इंसान के दर्जात को अस्फल साफिलीन तक ले जाती है। अस्फल साफिलीन तक ले जाने वाले कौन से काम हैं, कौन सी बातें हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उनमें ग़ीबत, झूठ, तानाज़नी, तोहमत लगाना, चुगलखोरी, इसी किस्म के और भी बहुत सारे काम। सबसे पहले नंबर पर झूठ। झूठ के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और ईमान एक दिल में जमा नहीं हो सकते, जैसे आग और पानी एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। अगर आप उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो एक बाकी बचेगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब झूठ आता है तो ईमान वहाँ से फौरन रुखसत हो जाता है। तो झूठ को इतना ज्यादा नापसंद किया गया कि बच्चों तक के लिए झूठी बात करने को दुरुस्त नहीं समझा गया। सिर्फ जिस चीज की थोड़ी बहुत इजाजत हो सकती है कि आप बात किसी ऐसे तरीके से करें, यानी अगर बच्चे को आपने टालना ही है कि वो सफेद झूठ ना बने, उसे हिकमत के साथ आसान जबान में आसान तरीके से बात समझा दी, लेकिन झूठ के ज़मन में कहीं भी इजाजत नहीं दी गई। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक सहाबी हैं, वो बच्चे हैं, अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, इतने में उनकी माँ उन्हें आवाज देती है, क्या वो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस माँ से मुखातिब होते हैं, क्या तुम वाकई अपने बच्चे को कुछ देना चाहती? क्योंकि ये आदत शायद शुरू से ही थी माओ के अंदर कि वो बच्चों को छोटा समझते हुए, उन्हें अहमियत न देते हुए उनसे गलत सलत बातें करने को बहुत मामूली चीज समझती। वरना कि क्या वाकई तुम अपने बच्चे को कुछ देना चाहती हो? और अगर ऐसा नहीं तो फिर तुम्हारा अपने बच्चे से गलत बयानी करना तुम्हारे अमालनामे में झूठ लिखा जाएगा। तो वो सहाबी फरमाते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे कुछ खिलाने के लिए बुला रही हूँ, इसे खाने के लिए कुछ खजूर या कुछ इस तरह की चीज आती है तो वो देना चाहती हूँ। फिर इसके बाद ग़ीबत। ग़ीबत क्या है? किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें करना जो उसे नापसंद हो, वो बातें जो हम उसके सामने न कह सकते या उसके सामने न कर सकते हैं, इसे भी इंतहाई नापसंदीदा करार दिया गया। कुरान पाक में सबसे शदीद तरीन मिसाल ग़ीबत की दी गई, और वो मिसाल क्या है? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? मुर्दा भाई, क्या कोई शख्स अपने भाई का गोश्त, यानी इंसानी गोश्त तो वैसे ही कराहत आमेज चीज है, कोई इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर कहाँ ये कि मरे हुए भाई का गोश्त? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही उसके जवाब में फरमाते हैं, फकरहतुमू, नहीं देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, तुम वो नहीं खाना चाहते। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर ग़ीबत करना कितना आसान तुमने समझ रखा है, वो तुम्हें कैसे पसंद? सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ीबत की जो तारीफ पूछी कि ग़ीबत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो कि वो सुने तो उसे नागवार हो। तो जवाबन सहाबा कराम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मेरी वो बात हक हो, यानी जो कुछ मैं उसके बारे में कहूँ वो बात दुरुस्त हो, तो क्या फिर भी ये ग़ीबत होगी? क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं, नहीं मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, या मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ, मैं तो जो कुछ कह रही हूँ वो हक है। तो फरमाया कि यही तो दरअसल ग़ीबत है, और अगर वो बात उसके अंदर नहीं पाई जाती तो वो तो बहतान है, जो उससे भी कहीं बड़ी बात है। और किसी पर बहतान लगाना इंसान के 60 साल की नेकी को बर्बाद कर देता है, वो तो छोटी सी बात ही नहीं। लेकिन हम इस मामले में कितने मुतसाहिल हैं, कितनी सुस्ती बरतते हैं कि छोटी छोटी बात पर दूसरों के बारे में फौरन बदगुमानी कर लेते हैं, और फिर वो बदगुमानी अगर हमारी अपनी जात तक रहे तो बात और है, लेकिन हम वो जो दिल में बुरा ख्याल आता है उसको भी फौरन जबान पर ले आते हैं कि फलां तो ऐसा और ऐसा है। लेकिन अगर हम खुद भी अपनी उन बातों का एनालिसिस करें तो नतीजा कुछ नहीं निकलता। फिर इसके बाद ग़ीबत के अलावा चुगलखोरी। चुगलखोरी में ये कि कहीं की बात सुनकर दूसरी तरफ ले जाके उसे करना, इसे भी इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा करार दिया गया। फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जब उसकी जुबान से कोई भी बात निकलती है तो फौरन वो लिख ली जाती, वैसे हवा में उड़ नहीं जाती, उसे छोड़ नहीं दिया जाता। अब ये सारा नामा अमाल इंसान का तैयार हो रहा है, और उसके बाद वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़,
انسان اپنی انہی خوشگپیوں میں، انہی باتوں میں اپنا وقت دن رات گزارتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اس کا نقشہ کس انداز میں کھینچا گیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جان کے لیے حق لے کر آ پہنچی۔ کون سا حق؟ وہ حق ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو فرار اختیار کیا کرتا تھا، جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ کس چیز سے انسان بھاگتا تھا؟ موت سے۔ موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا، موت کی بات نہیں کرنا چاہتا، موت کے بعد میں آنے والے حالات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتا، اور اس کا اظہار ہماری ساری زندگی کرتی کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کو سنوارنے کے لیے کس طرح دن رات مصروف ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، حلال حرام کی ہمیں پرواہ نہیں، اپنے اور پرائے کے حقوق کا ہمیں خیال نہیں، کسی چیز کا ہمیں احساس نہیں، لیکن اپنی اس آخرت کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم کیا محنت کر رہے ہیں، ہم کیا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ہم کیا قربانیاں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچے، ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے بارے میں غور و فکر کرے، کیونکہ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، ہمارا ایک خاصہ بن چکا ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو کھنگالتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں لمحے بھر کی فرصت نہیں ملی کہ ہم اپنی برائیوں پر بھی نظر ڈالیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کہاں کوتاہی ہے، ہم میں کہاں کمی ہے، اور اس کمی کو جانچنے کے لیے صرف یہ چند لمحے ہم یہاں بیٹھ کر ہی اپنے آپ کے بارے میں غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو واقعی سمجھا ہو، صرف سمجھا ہو۔ ہمارے پاس اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ہم نے 20 30 40 50 سال اپنی زندگی کو گزار دیے ہیں، لیکن ہماری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے۔ اور صرف آپ کی بات نہیں کر رہی، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہی ہوں۔ تو جہاں حالت یہ ہو کہ قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہاں عمل تو دور کی بات ہوگی، عمل تو بعد میں آتا ہے نا۔ جب عمل ہی نہیں تو پھر یہ سوچ کہاں سے آئے گی، اس حق کو محسوس ہم کہاں سے کریں گے، اس کی طرف غور و فکر کیسے کریں گے؟ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ آخرت، یہ ہے وہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی جس کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وہ حق جو تمہیں اب دکھایا جا رہا ہے، اور وہ حق موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آتا ہے کہ اب تمہیں آئندہ کہاں پر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیک وقت مرنے لگتا ہے، دنیا سے جدائی کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت اس کے پاس آتا ہے، خاص فرشتہ جو موت کے لیے مقرر کیا گیا، وہ آ کر اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی باقی فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور اس کی تا حد نگاہ پھیل جاتے ہیں، دور دور تک اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اسے بشارت دی جاتی ہے، اور اس طرح آسانی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے جیسے بارش کا قطرہ بادل سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی جان بھی آسانی سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں خدا کو بھولا رہتا ہے، غافل ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کی جان نکالنے کے لیے جو ملک الموت آتا ہے، انتہائی تندخو، انتہائی شدید، وہ آ کے اس کے سرہانے کی طرف بیٹھتا ہے اور اسے کہتے کہ اے خبیث روح نکلو اب تم باہر۔ دوسرا جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے اے نفس مطمئنہ آؤ تم اپنے رب کی طرف چلو، آج تمہارے واپسی کا وقت ہے۔ لیکن اس کے برعکس نفس خبیثہ کو کہتا ہے کہ اے خبیث روح چلو، اور اسے شدید طور پر جھڑکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے فرشتوں کی فوج آتی ہے جن کے ہاتھ میں انتہائی بدبودار قسم کا کفن ہوتا ہے، انتہائی خشن کا لفظ آتا ہے کہ بڑا جیسے کھدر کا اور بہت سخت قسم کا کپڑا ہوتا ہے جس میں اس کی روح لپیٹنے کے لیے وہ منتظر ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور ہر طرف خوفناک اور بھیانک منظر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شدت کے ساتھ اس کی جان نکالتے ہیں، تاکہ اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ اس کی عصب یعنی ایک ایک رگ اور ایک ایک ذرے کے اندر جسم سے جب وہ نکلتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ کے وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ نیک روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں وہاں خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے، اور بد روح جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں انتہائی بدبو پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جو بھی پوچھتا ہے وہ یعنی نیک روح کے لیے خوش آمدید کہتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساتواں آسمان تک اسے مرحبا کہا جاتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے اس آسمان سے پٹخا کے نیچے زمین پر پھینکا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اسے اس طرح پھینکا جاتا ہے کہ اس کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں اور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں اور کچھ دور دراز مکان پہ وہ گرتے ہیں اس کے حصے۔ تو بہرحال یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس موت کا ذکر تو سننا نہیں چاہتا تھا، جس کے ذکر سے تجھے ڈپریشن ہوتا تھا، جس جگہ تو مڑ کے نہیں جاتا تھا جہاں کوئی خدا اور آخرت کی بات کرے یا اللہ کا ذکر ہو۔ پھر یہ مرحلہ تو گزر گیا،
موت آئی، حق سامنے آ گیا کہ اب آئندہ انجام کیا ہونے والا ہے، ونفخ فی الصور، اب کیا، پھر سور پھونکا گیا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کی طرف سے غافل تھے۔ اب کیا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وجاءت کل نفس، ہر نفس آئے گا، کون ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ جس نے موت کا مزہ چکھا ہوگا۔ کس حال میں آئے گا، معہا سائق، ایک اس کے ساتھ اس کو کھینچنے والا ہوگا، گھسیٹنے والا ہوگا، کیونکہ انسان جو مجرم ہوگا خاص طور پر وہ آگے نہیں بڑھنا چاہے گا، وہ نہیں جانا چاہے گا، وہ ڈرے گا، کہے گا کہ مجھے یہی چھوڑ دو، میں نہیں جاتا، میں نہیں حاضر ہوتا، میں نہیں پیش ہوتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں منہ دکھا سکوں۔ وہ شہید اور ساتھ ایک اس کے گواہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے، لقد كنت في غفلة من هذا، تم انہی چیزوں کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور آج ذرا ہم اپنی حالت دیکھیں کہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کے وقت سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنا جائزہ لے، ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیا لے کر اٹھتے ہیں دل میں؟ نماز پڑھتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے نماز کے اندر ہماری؟ کتنا ہم یاد کرتے ہیں خدا کو، اس میں مسلسل دنیا کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، یہ ناشتہ بنانا ہے، وہ خریدنا ہے، وہ تیاری کرنی ہے، وہ کچن میں یہ پڑا ہے، فلاں جگہ یہ پڑا ہے، وہاں یہ لے کے جانا ہے، وہاں اس کو یہ بھیجنا ہے، اس کو فون کرنا ہے، اس کو ریسیو کرنا ہے، دنیا بھر کے کام ساری نماز میں ہم یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور سلام تک سب دنیا ہی دنیا، اس آخرت سے غافل۔ پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر اگر کوئی توفیق ہے قرآن کھولنے کی، کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ رہے ہیں تو لعنت ہو جھوٹوں پر، اور اٹھ کے بند کرتے ہی فوراً جھوٹ کا کاروبار شروع کر دیتے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی ہوتے ہیں جنہیں نماز نصیب ہوتی ہے، اکثریت جا کے بازاروں میں دیکھ لیں کیا حالت ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیں، عشاء کی نماز کے وقت جا کر دیکھ لیں کہ 8 بجے ڈرامہ شروع ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں جو 9 بجے ختم ہوتا ہے، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت کھا پی کے اور کام کر کے بستر میں چلے جاتے ہیں اور ہوش نہیں ہوتی کہ اللہ کا بھی ذکر کرنا ہے۔ چلے بڑے بوڑھے تو کہیں کچھ کرتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کا ہم حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کس طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے لقد كنت في غفلة من هذا، تم ان باتوں کی طرف سے دراصل غفلت میں تھے، دنیا کے ہر کام کا، کھانے کا، پینے کا، سینے کا، سلانے کا، گھر بنانے کا تمہیں بڑی فکر تھی، تمہیں بڑی پریشانی تھی، تمہیں بڑی اس کی سوچ تھی، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولادوں تک کے لیے کہ ان کے پاس کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تمہارے سارے پردے تمہاری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے، یعنی زندگی میں جو پردہ موت کے آنے سے پہلے تھا وہ موت کے ساتھ وہ اٹھ گیا، پھر جو تم آگے بڑھتے چلے گئے وہ سارے پردے ہٹ گئے حتیٰ کہ تم اس دن تک آ پہنچے۔ فبصرک اليوم حدید، دنیا میں تمہاری نگاہیں بند تھی اس کی طرف سے، آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں، سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا وہ ساتھی جو اس کے ساتھ ہے وہ کہے گا یہ ہے سب کچھ جو میری سپردگی میں اے اللہ آپ نے دے رکھا تھا، یہ حاضر ہے، یہ آپ لے لیں، یہ بندہ اور یہ اس کی کرتوت اور یہ اس کے اعمال نامے، یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی آج میں اس سے بری ہوتا ہوں، یہ ہے میرے پاس۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا گیا پھینک دو، یعنی تم دونوں، یعنی اس کے ساتھ جو گواہ ہوگا اور اس کے ساتھ جو گھسیٹنے والا ہوگا، ان دونوں کو کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو، پکڑو اور اسے پھینک دو، ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر اس کو جو ناشکرا تھا، انکار کرنے والا تھا، عنید حق سے اناد رکھتا تھا۔ یعنی حق کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن آج اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق بھی کہاں سے اڑایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے منہ سے اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر غیر مسلم تو کوئی باتیں کرے تو وہ حقدار ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ہی ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں سر ڈھانپ کے باہر نکل سکتے؟ جواب دے گا مجھے تو اس بات کا، کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان ہی پردے کا مذاق اڑاتے ہے یا نہیں یہ بات؟ اگر ہمارے تمام مسلمان اسے اپریشیٹ کریں، میں سمجھتی ہوں ایک عورت بھی ایسی نہیں جو اپنے آپ کو ننگا کر کے باہر نکلنا چاہے۔ اسی طرح کسی بھی شادی کی محفل میں، کسی بھی پارٹی میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے مذاق کے خوف سے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کتنی ہی ایسی ویلیوز ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان ہی اپنے اسلام سے اناد رکھے ہوئے ہیں۔ اناد کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بیر رکھنا، کہ نہیں وہ بھاتا، ضد برائے ضد، اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے، حقیقت کو معلوم کیا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، نہ صرف یہ زبان سے روکنے والا بلکہ اپنے عمل سے، ناک بھوں چڑھا کے، ماتھے پر تیوریاں چڑھا کے، اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا رکھے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کو اہمیت دی جائے۔ الہ صرف بتوں کی شکل میں نہیں ہوتا، قرآن پاک میں مختلف چیزوں کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوا۔
इंसान की ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाया गया। अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने कभी देखा ऐसा शख्स जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना रखा हो। खुदा ख्वाहिश नफ्स को भी इलाह कहता है। यहाँ पर इलाह सिर्फ इस माने में नहीं है कि उसने कोई और खुदा बना रखा है, यानी खुदा के अलावा किसी और को खुदा बनाता है या खुदा समझता है। इलाहहु हवाहु, अपनी ख्वाहिश नफ्स उसकी इलाह बनी हुई है कि वो खुदा के इताअत नहीं करने देती उसको, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती, उसका दिल नहीं चाहता कि वो खुदा की तरफ बढ़े। इसी तरह न सिर्फ ये कि ख्वाहिश नफ्स को बल्कि शैतान को भी इलाह बनाया गया। जिसे सूरत यासीन आप पढ़ते हैं, वो शायद रोज पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते थे ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत न करो। तो इबादत इंसान किसकी करता है? इलाह की करता है ना। तो यहाँ शैतान को भी इलाह बनाया गया कि खुदा की छोड़कर उसकी, उसके वसवसे और उसकी बातें, वो खुशनुमा चीजें जिन्हें खुदा गलत कहता है और वो हमारे सामने खुशनुमा बनाता है और हम उस पर लब्बैक कह देते हैं, हम उसके आगे सर झुका देते हैं। अलकियाहु फिल अज़ाब शदीद, डालो इसको शदीद अजाब में। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु, उसके साथी ने अर्ज किया खुदावंदा मैंने इसको सरकश नहीं किया, वलाकिन कान फी दलालिन बईद, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। अब यहाँ उसका साथी कौन? उसका साथी हर वो शैतान जो हर इंसान के साथ लगा हुआ। क्योंकि इंसान जब उसे पकड़ा जाता है ना किसी भी जुर्म में, तो इंसान की क्या आदत होती है, हमेशा ये कहते हैं नहीं ये मेरा नहीं कसूर, ये फलां ने मुझे कहा था, ये फलां की वजह से मैंने किया, ये उसने मुझे कहा। यानी हमेशा इंसान तावीलें ढूंढता है। हम में से हर शख्स समझता है कि वो कहाँ कहाँ गलत है, और कभी भी गलती करने के बाद हम एडमिट नहीं करते, कन्फेस नहीं करते, नहीं वो वजह बना, वो सबब बना, उसने मेरा वक्त जाया किया, उसने किया, उसने किया। हमेशा दूसरों पर इल्जाम और खुद बरी होने की कोशिश करता है। तो उस वक्त कुछ लोग अपने दोस्तों को बनाएंगे, कुछ लोग अपने पीरों को और अपने लीडरों को समझेंगे कि उन्होंने हमें गुमराह किया। जैसे कि आप सूरत अल बकरा में पढ़ चुके हैं कि उस दिन जो लोग पैरवी किए जाएंगे अपने पैरोकारों से बेजार हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने इन्हें नहीं कहा था कि तुम हमारा पीछा करो या हमारे पीछे चलो, या हमने इन्हें गुमराह नहीं किया था। इसी तरह इंसान जब दोस्तों पर जिम्मेदारी डालने लगेगा तो दोस्त भी पीछे छुड़ा जाएंगे, हत्ता कि तमाम रिश्तेदार फरार हासिल करेंगे इंसान से। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपने भाई से, अपने शौहर से, अपने बाप से, अपने बेटे से, तमाम के तमाम इंसानों से भाग जाएगा, यानी किसी को नहीं वो काम आएगा, वो अलग साथ छोड़ जाएंगे। तो आखिर में इंसान क्या करेगा कि ये शैतान ने मुझे गुमराह किया था। शैतान भी तो फिर उस्ताद है, वो भी अपना आप छुड़ा जाएगा और कहेगा नहीं मैंने तो नहीं इसे सरकश किया। जैसे कि और भी कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में ये मज़मून बयान हुआ है जिसमें वो कहता कि नहीं मैंने तो बस इसको बुलाया था और ये खुद ही चला है, मेरा इस पर कोई जोर नहीं था, मैंने इसे मजबूर नहीं किया था कि तुम गलत काम करो, मैंने तो इसे एक चीज की राह दिखाई थी और उस राह को उसने खुद ही इख्तियार किया, खुद ही पसंद कर लिया। क़ाल ला तख्तसिमू लदैया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे मेरे हुजूर यहाँ झगड़ा नहीं करो, मत झगड़ो और मत एक दूसरे को मुरद इल्जाम ठहराओ कि इसने किया और वो कहेगा नहीं इसने खुद किया। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, मैंने तुम्हें दुनिया में हर तरह से आगाह कर दिया था, तुम्हें डरा धमका दिया था कि ये और ये गलत काम है, इनका अंजाम ये होगा, वो तुमने किए और उसका मंतफी अंजाम तुम्हारे सामने आ गया, लिहाजा झगड़ा करने से सजा नहीं टल सकती। अब देखें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स चोरी के जुर्म में पकड़ा जाता है तो क्या अदालत उसे इस बात पर छोड़ देगी, उसके इस कहने पर जी मेरे वो भाई ने मुझे कहा था कि तुम चोरी करके लाओ फलां चीज, कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर जो कि खुद ही हकीकत जानता है बेहतर तौर पर, सिर्फ इसलिए किसी को नहीं छोड़ दिया जाएगा कि दूसरे उसके गलत काम का सबब है। हर इंसान को अल्लाह ने खुद अकल, आंखें, दिमाग, दिल और तमाम आजाद देकर पैदा किया और उसी का उनसे इम्तहान है, वो दूसरों की उस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती कि आज मैं ये फैसला करूं और फिर लड़ाई झगड़ा देखकर तुम्हारे दिल फैसला बदल डालूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और मैं किसी बंदे पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। जो कोई लेकर आया है, जो कोई करके आया है, वो अपना नतीजा खुद पा रहा। मैंने किसी बंदे को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं दी। फिर यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति, जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे क्या तू भर गई, यानी इस कसरत से लोग होंगे जहन्नुम में जाने वाले कि वो भर जाएगी। व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, लेकिन उसके अंदर इतनी वुसअत होगी कि वो कहेगी कि अल्लाह क्या और भी है, और भी है तो उसे भी भेज दे, मैं समेट सकती हूँ। और जहन्नुम ही की वुसअत के बारे में और उसकी गहराई के बारे में जो हदीस हमें मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा किराम की महफिल में बैठे हुए थे, अचानक एक पत्थर के गिरने की आवाज आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर तौर पर जानते हैं। आपने फरमाया ये एक पत्थर है जो जहन्नुम में आज से 70 साल पहले फेंका गया था और आज जहन्नुम की तह में, यानी इतनी शदीद गहराई।
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، لیکن اس کے برعکس متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے جنت دور نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ انہیں بہت لمبا فاصلہ چل کر جانا پڑے گا، نہیں، بلکہ ان کے قریب لے آئی جائے گی، خود بخود پیش کر دی جائے گی، ان کے سامنے لے آئی جائے گی. اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ ہاذا، یہ ہے وہ چیز، ما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہاں دنیا میں صبر کر لو، مشکل برداشت کر لو، تکلیفیں اٹھا لو، اور اس کا صلہ تمہیں بہترین ملے گا. لیکن کس کو ملے گا؟ لکل اواب، ہر اس شخص کو جو بڑا رجوع کرنے والا، ہر غلطی پر نادم و پریشان، ہر کوتاہی پر بے چین، اور بار بار خدا کی طرف پلٹنے والا. وہ اصرار کرنے والا نہیں تھا، حفیظ، بڑا نگہبان تھا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے والا، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حیا کا تقاضا کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں اور اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، شرمانے والی بات نہیں ہے. اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں سے گزرنے والے خیالات کی حفاظت کرو، اپنے منہ اور اس سے گزر کر پیٹ میں جانے والے لقمے کی حفاظت کرو، اور کل تو جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرو. یہ ہے دراصل اللہ سے حیا. اللہ سے ایسا حیا کرو، ایسے شرمسار رہو جیسا کہ حق ہے. اور وہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان نہ صرف یہ کہ زبان، نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں کی، بلکہ اس کی بھی حفاظت کرے. کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ پیدا کرے، نہ ان کی پرورش کرے، کسی کو نقصان دینے کے لیے برا نہ سوچے. اور پھر یہ کہ اللہ کے بارے میں برا نہ سوچے. پھر اسی طرح بے حیائی کے اور فحاشی کے خیالات کو ذہن میں جنم نہ دے، اور اگر کوئی ایسی چیزیں آئیں بھی تو ان کو نکالنے کی کوشش کرے، ان کو نکالنے کی فکر کرے، اور ایسے طریقے اور ایسے وسیلے اختیار کرے کہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے. پھر اسی طرح اس لقمے کی حفاظت کرے جو وہ اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے. وہ شخص کیا ہوگا؟ بڑا رجوع کرنے والا اور بڑا نگہداشت کرنے والا. رجوع میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا بھی شامل ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان غلطیوں پر پشیمان اور نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹے، بلکہ یہ کہ اللہ کو یاد بھی کرے، اللہ کی طرف لوٹ لوٹ کر جائے، اللہ کا بار بار ذکر کرے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر گنتے چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے کلام فرما رہے ہیں، گنتے ہیں پورے 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے. ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ. اور ذرا ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں، کیا کہیں ایک دفعہ بھی کوئی ہے اللہ کا نام؟ شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، ڈرتے ہیں ہم خدا کا ذکر کرتے ہوئے. کوئی بیکورڈ کہے گا، کوئی ہمیں جاہل اور بدھو کہے گا. اور کیا موضوعات ہوتے ہیں ہمارے، کن چیزوں سے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور اس کا یہ سب کچھ کرنا خدا کے سامنے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کوئی کیا کر سکتا ہے، کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے جو اصل میں نفع اور نقصان کا مالک ہے. تو فرمایا جنت اس کے لیے ہے جو بہت رجوع کرنے والا، جو نگہداشت کرنے والا ہے. نگہداشت میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ زبان، دماغ اور اپنے ایکشنز کی، بلکہ لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا، رشتہ داروں کے، والدین کے، اولاد کے، استادوں کے، ہمسایوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، جتنے بھی ہمارے دائرے کار میں، جتنے بھی ارد گرد ہمارے جان پہچان میں چیزیں آ جاتی ہیں، ان سب کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا. پھر یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ان کو حرام سمجھنے والا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا نہیں، بلکہ ہر چیز میں حفاظت. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، شیشے کی حفاظت کس طرح کی جاتی، کپڑوں کی حفاظت کیسے کی جاتی، فوڈ کی حفاظت، گوشت کی حفاظت کیسے. ہر ایک کے لیے ایک مختلف طریقہ ہے. کسی چیز کو فریزر میں رکھتی، کسی چیز کے اندر گولیاں ایسی رکھتی ہیں کہ کوئی ایڑے ویڑے نہ کاٹ جائے، شیشوں کی دھندلاہٹ سے اور اسی طرح کی اور چیزوں سے حفاظت. یہ مختلف چیزوں کی آپ مختلف طریقوں سے حفاظت کرتی چلی جاتی. کیوں کرتے ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت؟ کہ ان چیزوں سے ہمیں پیار ہے نا، محبت ہے. 4 ٹکے کی چیزوں سے محبت ہے، لیکن کل کی اس آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے انجام کی کوئی فکر نہیں. کہ وہاں اگر ذکر کی کمی ہو گئی، اس کا حق مارا، اس کا مارا، اس کا مارا، تو کیا بنے گا؟ وہاں کے بارے میں احساس نہیں، وہاں کے بارے میں سوچ نہیں، نہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پھر وہ کون ہے نگہداشت کرنے والا؟ من خشی الرحمن بالغیب، وہ ہے دراصل حفاظت کرنے والا جو بن دیکھے ڈرتا ہے. رحمان اس کو سمجھتا رحمان ہے، لیکن اس سے خوف کھاتا ہے. یعنی رحمان سمجھ کے اکڑتا اور بگڑتا نہیں ہے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے لہٰذا میں جو غلط کام دل میں آئے اور من میں آئے کرتا چلا جاؤں. نہیں، اسے رحمان سمجھتے ہوئے اس کے باوجود اس کے دل میں خشیت ہوتی. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف ہوتا ہے کہ انسان
किसी अपने मद्दे मुकाबिल के गलबे से डरे कि वो मुझसे फलां फलां चीज में बढ़ जाएगा। खशियत इससे मुख्तलिफ चीज है। खशियत इंसान की उस कैफियत का नाम है जिसमें इंसान किसी चीज की अजमत को महसूस करके उससे हैबत करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे अपनी अजमत को महसूस करने का हुक्म दिया कि तुम कोई भी गलत काम किस लिए छोड़ो कि वो बड़ा है, मैं उसकी नाफरमानी कर रहा हूँ, उसके सामने कर रहा हूँ। यानी देखें कि हम छोटे छोटे लोगों से देखो फलां देख लेगा क्या सोचेगा मेरे बारे में, फलां सुन लेगा क्या कहेगा, फलां आ जाएगा देखेगा घर गंदा है क्या कहेगा। कभी याद नहीं आया कि नजाफत निस्फ ईमान है तो इसलिए हम सफाई कर लें। सब काम लोगों के लिए, उस रब के मुकाबले में क्या हैसियत रखते, क्या है वो सब, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे दिलों में कितना लोगों का खौफ है, किस कदर है। हम में से हर शख्स महसूस कर सकता है कि लोगों के डर से कई काम छोड़ देते हैं और लोगों के डर से कई काम कर गुजरते हैं, लेकिन वो जो हर जगह दिन रात सुबह शाम घर में बाहर तन्हाई में लोगों की महफिल में मजलिस में हर जगह मौजूद है, हमें तो उससे खशियत का हुक्म दिया गया और उस खशियत की बुनियाद पर जन्नत की बशारत दी गई। वजह बिक़ल्ब मुनीब, और ऐसा दिल लेकर आया जो बड़ा गर्विदा था, कल्ब मुनीब लेकर आया। और कल्ब मुनीब कौन सा होता है, गर्विदा दिल कौन सा होता है? जैसे कुतुब नुमा की सुई आपने देखी होगी, ये कंपस जो होता है क्या होती, उसको आप कहीं रख दें दुनिया के किसी कोने में, वो सुई का रुख कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ, हमेशा कहीं भी। यही हाल है दिले गर्विदा का कि वो कहीं चला जाए, किसी महफिल में हो, किसी मजलिस में हो, किसी हालत में हो, खुशी में हो, तंगी में हो, खुशहाली में हो, मोहब्बत में हो, गुस्से में हो, गम में हो, परेशानी में हो, आजमाइश में हो, किसी भी तरह हो, उसकी सुई उसी तरफ घूमी हुई है, उसी तरफ लगी हुई है, उसी तरफ अटकी हुई है, उसी के साथ है। कोई चीज भी उसकी राह में रुकावट नहीं बनती, न दीवारें, न मकान और न कुछ। यानी कुतुब नुमा की जो सुई होती है, उस कंपस की जो सुई होती है, क्या कोई चीज उसकी उस हरकत में रुकावट डालती कि वो अपनी समत को फॉलो न करे? कहीं रख दे, पानी के अंदर आप उसको ले जाके रख दे कंपस को, फजा में जहाज में ले जाए, पहाड़ों में ले जाएं, गारों में ले जाएं, कहीं ले जाएं, कितना भी उसको ढांप दें, गर्मी का मौसम हो या बर्फबारी हो रही हो, वो सुई अपने असल की तरफ ही हरकत करती, वहीं जाकर रुकती है। तो बंदा मोमिन का दिल हर हाल में अपने रब की तरफ ही रुजू करने वाला हो, उस पर बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उसका ताल्लुक वहीं जुड़ा रहता है, वो उससे नहीं तोड़ता, उससे अपने आप को नहीं काटता, कुछ भी मुश्किलात उसकी राह में रुकावट नहीं बनती, कोई भी मसरूफियात उसकी राह में हिजाब नहीं होती, नहीं, वो उसी का बंदा है, उसी का होकर रहेगा, उसी से मांगेगा, उसी से ताल्लुक रखेगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ वही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे उदखुलूहा बिसलाम, आओ सलामती के साथ, अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुमसे ये नहीं छीन सकता। यहाँ आप देखिए कि जो सिफात है ना अहले जन्नत की बड़ी अहम है। पहली सिफत जो बताई गई वो क्या है, जो बहुत रुजू करने वाला, कुल्ल अव्वाब, ऐसा शख्स जो नाफरमानी का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, ख्वाहिशात नफ्स को छोड़कर अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करे, गुनाह होते ही पलट आए, उसको चैन ना आए जब तक कि माफी ना मांग ले। यानी ये नहीं कि गलती को एंजॉय करे, गुनाह को एंजॉय करे और उसमें पड़ा रहे, नहीं। फिर हफीज, हिफाजत करने वाला, यानी अल्लाह की हुदूद की हिफाजत, फराइज की हिफाजत, उसकी हुर्मतों की, अमानतों की, इन तमाम चीजों की हिफाजत। फिर गायबाना तौर पर कि अल्लाह ताला नजर नहीं आता लेकिन इस तरह डरता है जैसे सामने किसी को देख के डरा जाता है। फिर कल्बे मुनीब लेकर आने वाला, यानी बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला, जैसे वो कुतुब नुमा की सुई होती है कंपस की, कि जिधर भी आप हो, जमीन में हो, आसमान में हो, उसका रुख एक ही तरफ होता है। बंदा मोमिन दुनिया के किसी कोने में, अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो, अपने घर में हो या किसी सड़क बाजार पे हो या किसी स्कूल में हो या किसी अस्पताल में हो, उसका दिल अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाला है, वो हर जगह उसी का एहसास करने वाला है। ऐसे लोगों से कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये है दिन हमेशगी का। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, उनके लिए वो सब कुछ वहाँ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास इससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। यानी तुम तो सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी उतनी नहीं जितनी नेमतें हमारे पास है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।